اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا، جس میں یہ نور آیا اس کی حیثیت بھی بدلتا گیا، شان کو بھی بڑھاتا گیا۔ میں بڑی لمبی تمہید میں نہیں جانا چاہتا، یہاں سے کر لیتے ہیں کہ یہی نور ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا، پھر نبی کے نور سے سب کچھ بنا دیا۔ جب یہی نور آدم میں آیا، علم بن گیا۔ سبحان اللہ تو سب کوئی گالی نیند آ جائے نیند اس کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ یہی نور آدم میں آیا، علم بن گیا۔ یہی نور ابراہیم میں آیا، علم بن گیا۔ یہی نور ایوب میں آیا، صبر بن گیا۔ یہی نور موسیٰ میں آیا، جلال بن گیا۔ یہی نور عیسیٰ میں آیا، شفا بن گیا۔ یہی نور یوسف میں آیا، جمال بن گیا۔ یہی نور ابن زکریا میں آیا، زہد و ورع و تقویٰ بن گیا۔ اور یہی نور ابو بکر میں آیا، صداقت بن گیا۔ یہی نور عمر میں آیا، عدالت بن گیا۔ یہی نور عثمان میں آیا، سخاوت بن گیا۔ یہی نور علی میں آیا، شجاعت بن گیا۔ اور یہی نور، میں آپ کو بڑے کھلے لہجے میں کہہ رہا ہوں، یہی نور اگر غدیر کے منبر پہ آئے مولا بن جاتا ہے۔ یہی نور زہرا میں آئے طہارت بن جاتا ہے۔ جناب بندہ یہی نور حسن میں آئے مصلحت بن جاتا ہے، حسین میں آئے شہادت بن جاتا ہے۔ یہ رنگ اسی کے زمین پہ خود، آسمان پہ خود، مکان پہ خود، لا مکان پہ خود، جس کی پہنچ جہاں تک اس کے لیے وہاں پہ خود، یہ سب رنگ ہیں تیرے پہلو دیا ہے۔ ہر ایک میں رنگ وہی ہے، نور وہی ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، حسن میں یہ نور آیا، سیادت بن گیا۔ حسین میں نور آیا، شہادت بن گیا۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، حضور کے یار بھی ہمارے ہیں، حضور کے گھر والے بھی ہمارے ہیں۔ اب ذرا اس کو سنیے گا، یہی نور اگر زین العابدین میں آیا، عبادت بن گیا۔ یہی نور زین العابدین میں آیا، عبادت بن گیا۔ یہی نور امام باقر پاک میں آیا، جناب ہدایت بن گیا۔ یہی نور جعفر صادق میں آیا، فقاہت بن گیا۔ یہی نور موسیٰ کاظم میں آیا، ضبط غضب بن گیا۔ یہی نور علی رضا میں آیا، خدا کی بھی رضا بن گیا، مصطفیٰ کی بھی رضا بن گیا۔ یہی نور علی رضا میں آیا، رضا بن گیا۔ یہی نور تقی میں آیا، تقویٰ بن گیا۔ یہی نور نقی میں آیا، نقاہت بن گیا۔ یہی نور حسن عسکری میں آیا، محمد کا لشکر بن گیا۔ یہی نور مہدی میں آیا، ہدایت بن گیا۔ میں تمہید کو چھوڑ کر آخری جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم ہے، جب خدا اپنا نور دیکھنا چاہتا ہے وہ نور مصطفیٰ سے دیکھتا ہے۔ جب مصطفیٰ اپنا نور دیکھنا چاہے وہ یا حسن سے دیکھتے ہیں یا حسین سے دیکھتے ہیں۔ خدا جب اپنا نور دیکھے، اچھا دیکھیں، میں پنجاب کی کام کر رہے ہیں، بڑے سازہ بندہ تیار ہوئے، یاسر بھائی میں کوئے سونا، دستار شریف سے کرتے ہوئے، داڑھی شریف ناک کے تین لاوے، تیل لاوے، تو دا دل تیرے کی کرتا ہے؟ میں شیشے کے سامنے کروما نے اپنے آپ کو دیکھا۔ کیوں ڈاکٹر صاحب کرتا ہے ایسا یا نہیں؟ بندہ تیار ہوئے نا، کوئی گل نہیں، جنہاں دی جوانی گزر گئی ہو نہ کرتے ہوں گے، لیکن یہ فطرت انسانی ہے، بندہ دل کرتے ہیں اپنے آپ کو دیکھا۔ ایک دن اللہ پاک کی مشیت ہے، ذرا سمجھنا، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ پاک نے سوچا، جو سوچنے سے پاک ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے، اس کی مشیت ہوتی ہے، اس کی رضا ہوتی ہے۔ ایک دن اللہ پاک کی مشیت ہوئی، میں اپنے آپ کو دیکھوں، میں جو اتنا سونا ہوں، ایک بار اللہ کے حضور میں بھی کہہ دیں سبحان اللہ، جتنا مانتا ہے وہ اتنا کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اللہ سبحان اللہ، قرآن میں کہتا ہے میں سونا ہوں، اور سارے رنگ سونے اسی کے ہیں، اس کی رحمت سبحان اللہ، اس کی رحمت سبحان اللہ، اس کی شفقت سبحان اللہ، اس کا حسن سبحان اللہ، اس کا جلال سبحان اللہ، اس کا کمال سبحان اللہ۔ ارادہ ہوا اپنے آپ کو دیکھتے، اب اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے آئینے کے سامنے آنا پڑا، شیشے کے سامنے آئے گا تو اپنے آپ کو دیکھا،
کچھ بھی نہیں تھا، نہ گھڑی نہ گھڑیال، نہ پہاڑ نہ زمین نہ آسمان، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں آج کہتے ہیں یہ جملہ سن لیجیے، میرے ذہن میں آ رہا ہے، اس وقت کچھ نہیں تھا، نہ زمین نہ آسمان نہ مکان نہ آسمان نہ لوح قلم اور کاتبین نہ عرش اور کرسی اور حاملین، پتہ ہے اس وقت تھا کیا؟ اب اس جملے کو سننا، مجھے قسم ہے اللہ کی الوہیت کی، مجھے قسم ہے محمد رسول اللہ کی رسالت اور نبوت کی، مجھے قسم ہے ہمیں اپنے کی صداقت کی، مجھے قسم ہے فاروق اعظم کی عدالت کی، مجھے قسم ہے عثمان غنی کی سخاوت کی، مجھے قسم ہے مولا علی کی شجاعت کی، اور مجھے قسم ہے حسین کی شہادت کی۔ اس جملے کو سن کر اگر دل چاہے تو بولے، ورنہ یہ نہ کہیں کہ شاہ صاحب بول رہے ہیں چلو ان کے حوصلے کے لیے کہہ دے رہے ہیں سبحان اللہ، نہیں ایسا نہیں، اگر جملہ سمجھ آئے تو پھر کہہ دیا بھائی اس وقت کچھ نہیں تھا، ایک لا الہ، اور یہ بھی ہے آپ کو بتاتا چلوں، اگر پڑھنے کی کتابت میں مجھ سے پہلے آپ نے یہ جملہ کسی سے سنا ہو پھر بھی نہ بولیے گا، اگر مجھ سے سنا ہو پھر سبحان اللہ بنے تو ضرور کہنا، قبلہ شاہ صاحب اس وقت کچھ نہیں تھا، ایک لا الہ کی مستی تھی اور ایک محمد رسول اللہ کی ہستی تھی، ایک لا الہ کی مستی تھی، ایک محمد رسول اللہ کی ہستی تھی، اسی ہستی میں ساری مستی تھی اور اسی مستی میں ہی ساری مستی تھی، یہ ہستی ہے مستی ہے۔ اچھا یاد رکھیں 40 سال یاسر بھائی 40 سال اسی مستی میں خود خدا رہا، اسی مستی میں خود خدا رہا، اور یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں اسی مستی کے لیے یہ کائنات بنی، اسی مستی کے لیے یہ سارا کچھ بنا، یہ مشام ہستی بنی، 40 سال رب کے اوپر یہ مستی طاری رہی، پھر اللہ نے اسی مستی کو عالم ارواح میں اتارا، عالم ارواح میں جب مستی آئی نبیوں پر آئی، صدیقین پر آئی، شہداء پر آئی، صالحین پر آئی، پھر اس کے بعد یہ مستی زمین پہ اتری، کبھی یہ مستی بدر میں نظر آئی، بڑے بندے ہو یار، آج کا ویسے تین دارہ کی مسجد نا ہے، پتہ نہیں اسی گھروں سوچ کے آئے ہو کہ آج مولوی تیل لا لیں، ناز ناوی تیل لا لیں، سے سبحان اللہ نہیں کہیں گے، اچھا جیڑا بیوی قسم دے کے آئے نا وہ نہ کرے، کیونکہ وہ حامس ہو جائے گا، وہ تو 10 بندے میں کھانا کرانا پہ جانا ہے، جیڑا نہیں قسم دے کے آئے ایک باری گالی کے آگے سبحان اللہ۔ یہی مستی جب زمین پہ آئی، یہی مستی کبھی بدر میں نظر آئی، کبھی احد میں نظر آئی، کبھی احزاب میں نظر آئی، کبھی خندق میں نظر آئی، کبھی خیبر میں نظر آئی، کبھی موقع میں نظر آئی، اور یہی مستی تھی کبھی کربلا میں نظر آئی، یہی مستی تھی، اسی مستی کے لیے سب کچھ بنا۔ اب یاد رکھیے اللہ کی مشیت ہوئی، میں اپنے آپ کو دیکھوں، آئینے کے سامنے آنا تھا، اللہ نے پھر آئینہ بنایا نور مصطفیٰ کا، یہ آئینہ ہے، نور مصطفیٰ کا آئینہ بنا کے سامنے رکھا رب نے، اور اسی آئینے میں اپنا حسن دیکھ رہا ہے، اسی آئینے میں اپنی زلفیں دیکھ رہا ہے، اسی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہا ہے، اسی آئینے میں اپنا جمال دیکھ رہا ہے، اسی آئینے میں اپنا کمال دیکھ رہا ہے، اور دیکھ کے پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے اس آئینے میں اپنا حسن دیکھ کر کہتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بڑے کھلے لہجے میں کہہ رہا ہوں، رب نے عرش پہ کہا سبحان اللہ، عرش پہ فرشتوں نے کہا سبحان اللہ، ادھر تاج والے گولڈا نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی دیکھ کر کہ ماں اجنبا، آج والے گولڈا فرماتے میں نہ چھیڑ کا مدر یاسر بھائی نے توجہ کرا دی، یہ ماں جو ہے نا ماں، یہ ہے للتعجب، تعجب کے لیے، تعجب پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کوئی انوکھی چیز، اجنبا چیز سامنے آئے نا، اور اس کے حسن کو دیکھ کر بیان کرنے کے لیے جب لفظ نہ ملے پھر بندہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ یہ ہے تعجب کی تعریف، مجہول و سبب چیز کے جاننے سے جو کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے اسے
تعجب کہا جاتا ہے۔ تاجدار گولڈا کو جب واقعہ ہمراہ میں نور مصطفیٰ کا جلوہ نظر آیا، حسن و جمال محمدی بے نقاب ہو کر نظر آیا، سارا علم پیچھے رہ گیا، عمل جواب دے گیا، تقوی طہارت سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ اب اس حسن کو لفظوں کے پیرائے میں لانا بڑا مشکل تھا۔ تاجدار گولڈا نے قرآن کی اتباع کی، کہا اب میں نہیں کچھ کہہ رہا، جو اس آئینے کو دیکھ کر خدا نے کہا ہے میرے علی شاہ بھی وہی کہے گا۔ خدا نے بھی کہا تھا سبحان اللہ، میرے علی بھی کہے گا سبحان اللہ۔ اللہ نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا۔ اب حضور کی ایک دل خواہش ہے، حضور کی خواہش ہے میں اپنے آپ کو دیکھوں۔ بڑے دلے بندے ہو جاتے ہیں، بتائے مسجد سے لگے ہوئے چولہا تو ہم وہ دن بٹھا کے بندہ ساری رات ہمیں بچے کو چولہا دیا جاتا ہے، اسی طرح جھولا جھولا پہ نال کا قصیدے سنا پھر بھی بڑی سبحان اللہ نہ آوے کوئی گل نہیں۔ حضور کی خواہش ہے اپنے آپ کو دیکھو۔ اب اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے آئینے کے سامنے آنا پڑتا ہے۔ حضور کہاں آئے گے؟ بخاری کی روایت ہے، ہمیں کتابت نہ سمجھیے، لفظوں کی بھرمار نہ سمجھیے، میں ذمہ دار آدمی ہوں اہل سنت و جماعت کا، جو بھی عرض کروں گا یا قرآن ہوگا یا نبی کا فرمان ہوگا۔ حضور اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے کہاں آئے؟ دروازہ بطول پہ آئے، دروازہ بطول پہ آئے، میرے آقا کریم سیدہ زہرا کے دروازے پہ آئے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بخاری بتا کے دیکھیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 7 مہینے یا 9 مہینے مسلسل جب فجر کی اذان ہوتی میرے نبی مسجد پاک میں جاتے زہرا کے دروازے پہ پہلے آیا کرتے۔ میں بڑی گہرائی میں جانا چاہ رہا ہوں، میرا دل کہہ رہا ہے کیونکہ میں ہوں چشتی ذوق کا بندہ۔ مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف نبی دروازہ بطول پہ، مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف، میرے نبی دروازہ بطول پہ، میرے نبی نے بتا دیا او بھائی یاد رکھنا نماز اسی گھرانے پہ درود پڑھنے کا نام ہے، کامیابی اسی دروازے پہ حاضری دینے کا نام ہے۔ میرے نبی سیدہ زہرا پاک کے گھر تشریف لے گئے، فرمایا بیٹی حسن کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ، بلا دیا گیا۔ آپ نے جمعی چادر پہنی ہوئی تھی، اس چادر میں آپ نے امام حسن کو بھی، میں عربی عبارت نہیں پڑھ رہا، وقت کی طوالت کے پیش نظر حضور نے حسن پاک کو بھی چادر میں، حسین پاک کو بھی چادر میں، مولا علی کو بھی چادر میں، سیدہ زہرا کو بھی چادر میں، ان چادر کو چھپا کے پھر حضور خود بھی چادر میں۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 5 دن، 5 دن پاک کہہ چھڑو، جڑا پاک ہی ہوں تو کہہ چھڑے 5 دن پاک، 5 دن بڑی تکلیف ہوتی ہے، باقی پاک نہیں ہے، بس یہ 5 ہے، کچھ یاد رکھ لینا پاک ہوتا ہی کوئی ہے جو 5 دن کو پاک مانتا ہے، جو 5 دن کو پاک کہتا ہے، مانتا ہے۔ اب دیکھئے حضور نے ان 5 کو چھپایا اپنی چادر میں اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا کی، یا اللہ ہاؤلائے اہل بیت و خاصاتی و شاماتی و عظیم و رجس و طہر تطہیرا، یا اللہ یہ میری خاص اہل بیت ہے، اس سے ہر قسم کی پلیدی کو دور فرما۔ اب یہ واقعہ پیش آیا فرش پہ، اب یہ واقعہ پیش آیا مقام پہ، اب یہ واقعہ پیش آیا حضور کی بیٹی کے گھر میں، اسی وقت عرش پہ جشن برپا ہوا۔ بس میری گفتگو ختم ہو گئی۔ زمین پہ حضور نے ان 5 کو خود سمیت چادر میں لیا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی، فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، کوئی فرشتہ قیام کر رہا ہے، قیام میں ہے، اسے رکوع نصیب نہیں، سجدہ نصیب نہیں، بس وہ قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، اسے قیام نصیب نہیں، سجدہ نصیب نہیں، کوئی سجدے میں ہے، وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، کوئی تشہد میں ہے، وہ اٹھتا ہی نہیں ہے،
کوئی دعا میں ہے وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، کوئی بارش برساتا ہے، کوئی رزق پہنچاتا ہے، کوئی روح کو قبض کرتا ہے۔ جس طرح پڑھے 4-5 بندے تو علاوہ روح قبض ہو گئی، ایک فرشتہ مقرر ہے وہ روح کو قبض کرتا ہے۔ یہ مختلف ڈیوٹیاں ہیں۔ اچھا یاد رکھیں جب حضور نے ان 4 اشخاص کو اپنی چادر میں لیا اور خود چادر میں آئے، اللہ نے جبریل سے فرمایا جبریل قیام والوں کو کھڑا کرو، رکوع والوں کو کھڑا کرو، سجدے والوں کو کھڑا کرو، تشہد والوں کو کھڑا کرو، دعا والوں کو کھڑا کرو، بارش والوں کو تو آج بارش نہیں برسانی، آج اسرائیل کو کہنا ہے کسی کی روح قبض نہیں کرنی، میری عبادت چھوڑو، تسبیحات چھوڑو، تحلیلات چھوڑو، تقدیسات چھوڑو، تعمیرات چھوڑو، مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا جو فرض پہ ہوا ہے وہی تمہیں بتانا بھی ہے، دکھانا بھی ہے۔ فرض پہ ہوا ہے بڑے گھر کی بات ہونا تو ہمیشہ بڑے گھر کہتے ہیں۔ میں نے دھیمی لہجے میں جملہ کہا لیکن یہ بہت دور تک جاتا ہے۔ بڑے گھر کی باتیں بڑے گھر کہتے ہیں، چھوٹا بڑا ہو اور بڑی بات ایسا نہیں ہوتا۔ گھرانے حضور کی بات ہو پھر انسان کرے نہ کرے خدا ہی کافی ہے، خدا ہی کافی ہے۔ تو اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے دروازہ بطول پہ آتے ہیں۔ اب جملہ آخری سنیے اور گفتگو ختم ہو گئی۔ خدا اپنے آپ کو دیکھتا ہے آئینہ مصطفیٰ میں، اور میرے نبی اپنے آپ کو یا حسن میں دیکھتے ہیں یا حسین میں دیکھتے ہیں۔ شان ہے میرے نبی کی کہ جس کی عظمت کو علی کہتے ہیں، جس کی طہارت کو زہرا کہتے ہیں، جس کے حسن کو حسن کہتے ہیں، جس کے صبر کو حسین کہتے ہیں۔ اس محفل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور جتنے احباب خوش دلی کے ساتھ آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اور جن کا شاہ صاحب کی آمد یقیناً ہم سب کے لیے باعث راحت اور افتخار ہے۔ اور قبلہ قاری زبیر احمد فیض صاحب، مجھے یہاں پر 12-13 سال ہو گئے ہیں اس علاقے میں نے ان جیسا بندہ نہیں دیکھا، صاحب کو مخلص۔ جی ڈاکٹر صاحب ہم نے بڑی محفلیں دیکھی ہیں، 10 منٹ کے بعد موت کی گھٹنے چینج ہونے شروع ہو جاتی ہے، درد بڑھ جاتا ہے کیونکہ نیت میں کچھ اور ہوتا ہے، یہ نیت ہے۔ اللہ نے ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرمایا ہے، ساری رات بیٹھے رہیں گے خوش دلی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے۔ دیکھیں آخر میں بات کرنی ہے ان کو دعا کے ٹائم پہ بلا لیا کیا نہیں، دیکھیں سننے کا اپنا مزہ ہوتا ہے، سننے کا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ اللہ عزت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ سلامت برقرار فرمائے، آمین بجاہ نبی محمد۔ بات چھڑ دی پورے کو ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حاضرین کرام کی قدر پیر سید منصور الحسنین صاحب بخاری آپ وہاں خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ رسول اللہ شاہ صاحب شیخ میں برکتیں عزتیں وسعتیں عطا فرمائے۔ آئیے میں برائے تمہید کے دعوت پیش کر رہا ہوں۔ خوبصورت آواز حسین کلام پڑھنے والے ثناء خان محمد علی رضا حیدری صاحب